بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ علق پڑھیں گے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کی شروع کی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبوت کے قریب وقت میں، یعنی کہ 40 سال کی عمر کے سے پہلے ہی آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مرتبہ بس غار حرا کی جانب جاتے اور وہیں کئی دنوں قیام کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رہتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کوئی وحی نہیں آئی تھی، مگر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کے چند چیزوں کو پڑھا ہو کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیسے حمد و ثنا پیش کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے۔ اور ایسے ہی ایک دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب کے بعد، آپ غار حرا سے واپس لوٹنے ہی والے تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی شکل میں آپ کے آگے آ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، کہ پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے پہلے امی تھے، یعنی آپ کسی استاد کے پاس پڑھے لکھے نہیں تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں خواندگی کا نظام نہیں تھا، ان کا پڑھنے کی لکھنے پڑھنے کی ان کی عادت نہیں تھی، بس یاد کرنے کی عادت تھی ان کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا۔ باہوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی بچے کو گلے لیتا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے کمر کے پاس پیچھے لے جاتا ہے، تو اس طرح حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب کھینچ کر دبایا اور پھر فرمایا پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مرتبہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی دبایا اور اس بار زور سے دبایا اور پڑھا اقرا، کہا کہ اقرا، پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سے یہ 5 آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یعنی کہ یہ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات تھی۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو حضرت امی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ زمیلونی، مجھے ڈھکو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور آپ کو سلا دیا، اور آپ کی بخار کی شدت اس قدر ہو گئی کہ آپ بالکل نڈھال سے ہو گئے کہ آپ کا دل مبارک کانپ رہا تھا۔ تو جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آرام ہوا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے ایسے کہا پڑھو، پھر اس نے مجھے یہ 5 آیتیں پڑھی جو مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، اور پڑھی لکھی اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں لوگ پڑھے لکھے تھے، یعنی کہ
اس سے پہلے جو تورات اور انجیل کا جو کتابیں تھیں ان کو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے گھر والے، اور ان کے گھر والوں میں ایک ان کے بھائی تھے، چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، وہ عالم تھے، نصرانی عالم تھے، اور وہ عربی کے ساتھ ساتھ عبرانی بھی جانتے تھے، یعنی کہ تورات کا علم ان کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے۔ تو ان کے پاس لے گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کیونکہ وہ اس وقت بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، تو وہ فرمانے لگے ورقہ بن نوفل کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو قوم اس گاؤں سے، اس شہر سے، وطن سے نکال دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں ہوگا، کیوں مجھے اپنی قوم مجھے اس شہر سے نکالے گی؟ وہ فرمانے لگے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کسی نبی کو نبوت ملتی، یعنی ان کو وحی آتی، اور وحی آنے کے بعد چونکہ وحی کا تقاضا ہوتا کہ آپ کیا کریے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے، اور لوگوں کو دین کی دعوت جب دینا شروع ہوتے کوئی بھی نبی، تو ان کو قوم ان کی مانتی نہیں، اور ان کو وہ علاقہ، وہ ملک، وہ شہر چھوڑنا پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چل گیا ان کی ان باتوں سے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آئی ہے وحی۔ تو بہرحال اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، یعنی کہ کچھ عرصہ موقوف ہو گیا، اور اس کے متعلق علماء حضرات فرماتے ہیں کہ 2.5 سال، یا ایک روایت میں 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، اور اس کے بعد ان 5 آیتوں کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی جن میں، اور سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی یکے بعد دیگرے، کہ پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ مزمل کی چند آیات نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان آیتوں سے معلوم چل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ وحی سے نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ آیتیں کچھ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی وہ جس نے، خلق، خلق کے معنی پیدا کیا۔ پھر فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ کہ پہلی جو آیت میں فرمایا خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے مراد مفسرین لیتے ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پیدا کیا تمام مخلوق کو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھیے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا جب بھی کوئی خیر کا کام شروع کرنا ہو تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ پھر فرمایا خلق الانسان من علق، کہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اسپیشلی اشرف المخلوقات یعنی انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہ انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا، اس کی ایک تعریف فرمائی کہ اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی کہ انسان کے 7 مراحل ہوتے ہیں۔ انسان اولاً مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کے بعد اس مٹی سے غذا کھا کر اس کا بنتا ہے خون، خون سے بنتا ہے مادہ نطفہ، نطفے سے بنتا ہے علقہ، علقہ کے معنی جمع ہوا خون، پھر بنتا ہے مضغہ، مضغہ کے معنی ہوتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد بنتا ہے اس کی ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت، گوشت کے اوپر پھر ایک چلہ چلتا ہے، یعنی 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونکتے ہیں، اور روح پھونکنے کے بعد اس کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، کون سے؟ ہوا سے خمسہ کے اعضاء، اور پھر اس کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور اتنی بڑی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کو پیدا کیا، اور اس کا درمیانی مرحلہ بیان کیا، علق، یعنی کہ جب وہ ایسے خون کی حالت میں ہوتا ہے مادر رحم میں، کہ ماں کے بچے دانی میں، کہ جب وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے جیسے کہ کلیجہ۔ پھر آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم، اب دوبارہ دوسری مرتبہ فرمایا اقرا پڑھیے، وربک الذی وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے جو کیا ہے؟ کریم ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو آپ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ اور یہاں
انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت بیان کی کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے وہ اس کو پڑھنے لکھنے کی نعمت دی ہے. کہ دیکھیے کہ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات میں جو ہے سب چیزیں ہیں، وہ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، دیکھتے وہ بھی ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، مگر ہمیں نمایاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے دو چیزوں سے. یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، اس گویائی سے ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. پڑھانے والا پڑھاتا ہے اور سیکھنے والا سیکھتا ہے، اور پھر اس سے انسان کیا کرتا ہے، تمام مخلوقات کے اوپر عبور حاصل کرتا ہے. کہ آج دیکھیے کہ انسان نے آسمانوں کی سیر کر لی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دو صفتیں دی ہے، گویائی کی صفت بولنا اور سیکھنے کی صفت یعنی عقل سلیم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کو سکھایا قلم سے علم، کہ قلم، اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا ہے کس کو؟ قلم کو، اور پھر اس قلم کو فرمایا کہ لکھ، پھر اس قلم نے تمام تقدیریں لکھ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عرش کو، پھر عرش کے بعد جنت عدن کو پیدا کیا یعنی جنت کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، کہ قلم سے انسان کو سکھایا، اور کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو جو کچھ نہیں وہ جانتا تھا سکھایا، انسان کو جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان، علم اس نے سکھایا، الانسان انسان کو، ما لم یعلم جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا، کہ تمام چیزوں سے انسان بے بہرا تھا، پھر اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ سکھایا ہے. اب یہ آیتیں جو ہے یہ شروع کی آیتیں ہیں، یعنی پہلی وحی میں، وحی اول میں یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد کی آیات یہ جو ہے یہ کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں صحابہ کو فرماتے کہ اس کو لکھ لو کسی جگہ، چند کاتبین وحی ہوتے ان کو لکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا. جب پوری صورت نازل ہو جاتی یا پوری آیات نازل ہو جاتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان آیتوں کو خود سے کہتے کہ اس آیت کو ان آیتوں کے بعد لکھو، یعنی کہ مکمل صورت جب بن جاتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو جمع کر لیتے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ان آیات کو اسی صورت کے بعد لکھنے کا حکم دیا تھا صحابہ کو، حالانکہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہے، ان کا شان نزول الگ ہے. وہ کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان کیا ہے؟ ان الانسان لیطغی، انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. یہ طغیانی اس کے اوپر آ جاتی ہے، یہ سرکش ہو جاتا ہے. یہ کس کے متعلق فرمایا؟ کہ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کعبہ کے سامنے آپ نماز پڑھتے تو ابو جہل یہ کیا کرتا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کرتا نماز پڑھنے سے، اور کبھی کبھار آپ کے کندھے، آپ کی گردن مبارک میں پھندا ڈال کے کھینچ لیتا، کبھی اوجڑی اونٹ کی آپ کے اوپر ڈال دیتا اور نماز پڑھنے سے منع کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت، اس کی یہ طغیانی بیان کی کہ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بلا شبہ انسان لیطغی، سرکشی کرتا ہے. یہاں اس کی تخصیص نہیں بیان کی کہ اس کے متعلق عام اعلان کر دیا کہ جب بھی انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی اس کو جو ہے انعامات سے نوازتے ہیں وہ سوچتا ہے کیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، پھر وہ طغیانی کرنے لگ جاتا ہے، سرکشی کرنے لگ جاتا ہے. اور سرکشی کیوں کرتا ہے؟ ارآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ بے پرواہ ہے. انسان مستغنی ہو جاتا ہے، سوچتا ہے میں ہی بس سب کچھ ہوں، بے نیاز ہو جاتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الی ربک الرجعی، بلا شبہ آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے، آپ کی رب کی طرف لوٹنا ہے. کہ یہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ آپ نماز نہیں پڑھیے، تو ایک مرتبہ اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکایا کہ آپ اگر دوبارہ میں نے دیکھا کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کی گردن کے اوپر پاؤں رکھوں گا اور گردن آپ کی جو ہے یہی توڑ دوں گا. تو پھر اس کے آگے دوبارہ پھر دیکھا اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھنے کے لیے بڑی سرکشی کے ساتھ گیا اور آگے جا کر رک گیا. اور یہ اس سے پہلے جو ہے اطراف کعبہ میں ان کی مجلسیں لگتی تھی اور اس سے بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھتے تھے اس کے سامنے، سردار قریش مکہ، تو وہ بیٹھ کر اس کی باتیں کرتے تھے. اور یہ بڑی ہینگے جو ہے وہاں ڈھینگے مارتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. اور دیکھا کہ یہ اب اس نے گردن کے اوپر پاؤں نہیں رکھا جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور دھمکایا تھا،
تو یہ جب واپس لوٹا تو اس کو پوچھنے والوں نے پوچھا اور ساتھیوں نے کہ تو بڑا دوڑ دوڑ کے گیا تھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب گیا تو وہاں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں سے آگے کوئی بڑی کھائی ہے اور اس کھائی کے اندر کوئی پردار جیسے پرندے ہیں ایسے کوئی مخلوقات اڑ رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ اگر اس سے ایک قدم بھی میں آگے گیا تو یہ نوچ نوچ کر مجھے کیا کر دیں گے، پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے، کھا جائیں گے، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ غافل ہو جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الی ربک الرجعہ، بلا شبہ آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، بلا بتلا تو صحیح وہ شخص، کون؟ ابو جہل، جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو، خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، الذی، وہ جو شخص، ینہا، روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ عبدا، بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد ہوا کہ جب انسان نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور میں جو ہے نیک اعمال پیش کرنے لگ جاتا ہے، تو یقیناً اس کو کیا آتی ہیں کہ تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، بلا بتلا تو صحیح اگر وہ ہو نمازی ہدایت پر، یعنی کہ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کانا، اگر تھا وہ، علی الہدی، کس پر؟ ہدایت پر۔ کیا ہدایت؟ او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا تھا تقوی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بتلائیے کہ آپ تو ہدایت پر لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے تقوی کی طرف، تقوی کی دعوت دیتے ہیں، تقوی کا حکم کرتے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، بلا بتلا تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی۔ تو یہاں فرمایا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، منہ پھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں جانتا وہ یہ کہ بلا شبہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم، کیا نہیں جانتا، بان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ، یری، دیکھتا ہے، کس کو؟ اس بندے کو جو وہ سرکشی کر رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ وہ رکا تو ہم کیا کریں گے؟ لنسفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، پیشانی اس کی جھوٹی اور خطا کار۔ ناصیۃ کے معنی پیشانی، کاذبۃ کے معنی جھوٹی، خاطئۃ کے معنی خطا کار، یعنی کہ انسان، یہ پورا کا پورا انسان گناہ گار ہے، جھوٹا ہے، کذب کرتا ہے، اور ہم اس کو ایسے ہی اس کی پیشانی سے کھینچیں گے اگر اس نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ روکنے کی کوشش کی، یا پھر وہی کیا اس نے جو یہ پہلے کرتا تھا، کیا کہ جو دھمکی دے کر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو پیشانی سے ایسا کھینچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چنانچہ چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، جن کے درمیان میں وہ بڑی ڈھینگیں ہانکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ بلا لے، جب ہم اس کو گھسیٹیں گے تو وہ پھر بلا لے اپنی وہ پورے مجلس والوں کو۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ سندع الزبانیہ، ہم بھی ان قریب بلائیں گے، کس کو؟ جہنم کے داروغہ کو، جہنم کے سپاہیوں کو، کہ یہ اپنے ان کو بلائے گا تو ہم پھر جہنم میں اس کو لے جائیں گے۔ پھر ہم بلائیں گے کس کو؟ جہنم کے سپاہیوں کو، جو اس کو کیا کریں گے؟ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، لا تطعہ، نہ اطاعت کرے آپ اس کی، واسجد، اور سجدہ کرے، واقترب، اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ سب کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی سجدہ واجب ہو گیا، اب سب سجدہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔